عمر منظور صاحب آپ کیا کہیں گے جنرل صاحب کے اس موقف پہ کہ مزید ڈائیلاگز ہونے چاہیے؟ بات سے بالکل ایگری ہوں. آپ کو اس میں جو لوگ سفارتکاری کے اور ڈائیلاگ کے ماہرین ہیں ان کو شامل کریں. ضروری نہیں ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لوگ جنگ کے ماہر تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ڈائیلاگ کرنا، سفارتکاری کرنا، اس کے لوگ الگ سے ماہرین ہیں. ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو بٹھائیں، اس کا کوئی پراپر ایک لاہے عمل بنائیں. ابھی آپ نے ایک آپریشن شروع تو کر دیا ہے، لیکن وہ آپ نے بغیر تیاری کے شروع کیا ہوا ہے، کوئی نیا لاہے عمل نہیں بنایا ہوا. آپ کے ملک کے اندر، آپ کے صوبے کے اندر آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں اتفاق رائے نہیں ہے. جب تک وہ نہیں ہوئے گا یہ کچھ کامیاب نہیں ہوئے گا. آپ کو الٹیمیٹلی بلاخر اس کا حل بات چیت سے نکالنا پڑے گا. اس میں آپ کو سیاسی رہنماؤں جو لوگ گفتگو کے ماہر ہیں، سفارتکاری کے ماہر ہیں، ان کو شامل کریں تاکہ وہ اس کا حل نکالیں. ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز جنرل صاحب پلیز. یہ دیکھیے، کیا آپ نہیں جانتے یا کیا میں نہیں جانتا یا کیا ہماری حکومت نہیں جانتی کہ یہ ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی آر اے، اس کے پیچھے اصل ہاتھ کس کا ہے؟ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں آپ فوراً مجھے جواب دے دیں گے، آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں. تو آپ نے سارا زور لگایا ہوا افغانستان کے خلاف. جی جو ہاتھ ان کٹھ پتلیوں کو ہلا رہا ہے اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس کو مزہ دکھائیں نا. جو آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ را ہے، وہ بھارت ہے، وہ سندھور 2 ہے. تو اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو پھر اس کو پکڑے نا، ان کا گلا پکڑے جو پیچھے سے تنابیں ہلا رہے ہیں. مگر لوگوں کا نام لینا بہت آسان ہے، پکڑے بندے کا نام لینا بہت مشکل ہے. جی بالکل صحیح.